إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أرشد الباري في معظم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال رواه أهل السنن۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین، اور اس سے پہلے اس اجلاس عام کے صدر محترم، اس علاقے کے شیخ الحدیث مفتی جناب مولانا مظہر عالیاوی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، محترم سامعین، آپ کے سامنے 1 گھنٹہ تقریر کروں گا اور انشاءاللہ آج ایک ایسا مسئلہ بتاؤں گا میرے بہت سارے بھائیوں نے شاید نہیں سنا ہوگا، یا سنا بھی ہوگا تو اس طرح نہیں جس طرح میں بتاؤں گا، اور جو کچھ میں بتاؤں گا یہ مسلم شریف کی ایک مکمل حدیث ہوگی آپ کے سامنے۔ محترم حضرات، یہ جلسہ یہ ایک دینی پروگرام ہے، اور ایک دینی پروگرام کا کتنا مہتو ہے، کتنا گرتو ہے، کتنا مقام ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے ما من قوم یتدارسونہ ویتذاکرونہ الا ونزلت فیہم الملائکہ وحفتہم الرحمہ الی آخر الحدیث۔ زمین کے اندر جہاں بھی اس طرح کا مقام، جہاں بھی اس طرح کی مجلس منعقد ہوتی ہے، یہ حدیث کا میننگ بتا رہا ہوں، روئے زمین پر جہاں بھی اس طرح کی مجلس منعقد ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر ملائے اعلیٰ میں، یعنی جہاں اللہ رب العالمین کا مقام ہے، اپنے مقرب نزدیک رہنے والے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، سمجھا آپ نے؟ آپ میں سے کسی آدمی کا ذکر کسی سپر پاور طاقت کے یہاں اگر ہو، امریکہ اور روس میں ہو، یہ فلاں کا نام لیا جا رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی کہ میرا نام دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العالمین ملائے اعلیٰ میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو دینی محفل میں موجود ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب 30 پارہ قرآن اور محمد الرسول اللہ کی حدیث سنتے ہیں۔ محترم حضرات، بہت افسوس کا مقام ہے، میں جلسہ کا آدمی نہیں، میں جلسہ کا آدمی نہیں ہوں، میں داعی ہوں، اسکالر ہوں، حدیث و قرآن کی باتیں لوگوں کو پہنچاتا ہوں، لیکن ان جلسوں کے ذریعے سے نہیں، ان جلسوں کے وجود کا میں منکر ہوں، لیکن میرے احباب کی وجہ سے میں آیا ہوں، اور 11 بجے سے پہلے رخصت ہونے کی بات بھی میں نے کہی ہے جس دن بات ہوئی تھی۔ محترم حضرات، قرآن اور حدیث، اس کی اہمیت کو جاننا ہوگا اور اس مجلس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب، اصح کتاب بعد کتاب اللہ، تحت عدیم السماء فوق الارض، صحیح بخاری، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث شروع کی ہے انما الاعمال بالنیات۔ مسئلہ سمجھیے گا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر عمل کے اندر نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی مجلسوں کے سلسلے میں ایک بات ہے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ جوانوں سمجھیے گا، ایک وہ آدمی جو اس طرح کی مجلسوں میں آ گیا، میں بول رہا تھا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ حدیث کا شبد ہے، غور کیجئے گا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ ایک آدمی آتا ہے ایسی مجلسوں میں اور بغیر نیت کے بیٹھ جاتا ہے، ایک آدمی آتا ہے نیت کر کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ جس آدمی نے نیت کی ہے اس کو معاف کرتا ہے اور اس آدمی کو بھی معاف کر دیتا ہے جس نے نیت نہیں کی ہے، اسی کو اللہ کے نبی نے کہا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ یہ ایک ایسی مجلس ہے جہاں لوگ آتے ہیں وہ بدبختی لے کے نہیں، نیک بختی لے کے واپس ہوتے ہیں۔ مسئلہ سمجھا آپ نے؟ اس مجلس کی اہمیت کو سمجھا آپ نے؟ کتنا بڑا مقام ہے، بغیر نیت کے آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس قسم کی مجلسوں میں آ کر دینی باتیں سنتا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس مجلس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، سنیے، مسئلہ سنیے، عقیدے کی بات سنیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں پنجے گانا نماز، اور پانچوں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے
آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، آخر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، لمبی دعا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، یہاں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا، آپ یہ جو دجال، مسیح الدجال سے پناہ مانگتے ہیں، یہ مسیح الدجال کیا چیز ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا ہے، کب نکلے گا، کیا کرے گا، اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں میں بڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اور مسلم شریف کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، بڑے بڑے پیج میں، کئی صفحہ میں یہ حدیث ہے، میں اس حدیث کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دجال کا فتنہ، اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اس سلسلے میں اشارہ کیا ہے، مشورہ دیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ براہ کرم آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عقیدے سے متعلق ایک بات آپ کے یہاں آئے گی، اور اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے اس چیز کو بھی میں بتاؤں گا، اور دوسری جماعتوں کا عقیدہ کیا ہے اس کو بھی میں بتاؤں گا۔ محترم حضرات، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف کی جو حدیث میں بیان کر رہا آپ کے سامنے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاۃ جامعۃ۔ قریش کی ایک عورت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں عورتیں نماز پڑھتی تھیں۔ آج جس طرح مرد مسجدوں میں پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاۃ جامعۃ۔ میں نے سنا اللہ کے رسول کی طرف سے ایک شخص اعلان کر رہا تھا، لوگوں آ جاؤ مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ، الصلاۃ جامعۃ، لوگوں آ جاؤ مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ فخرجت الی المسجد، حضرت فاطمہ بنت قیس مسجد کی طرف آئی، اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت حاصل کی، کہا